السلام علیکم جہاں زیب، میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ ہی پیش آیا تھا۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے فوراً بعد ہم دوستوں نے ایک نائٹ میچ پلان کیا اور ساتھ ساتھ باربیکیو کا بھی پروگرام بنا۔ یہ سب ایک دوست کے فارم ہاؤس پر پلان ہوا تھا، اس لیے ہم لوگ رات 9 بجے کے قریب اس کے بتائے ہوئے فارم ہاؤس پر پہنچ گئے اور کرکٹ سٹارٹ ہو گئی۔ کافی دیر کرکٹ کھیلنے کے بعد ہم نے باربیکیو کیا اور تقریباً 3 بجے کے قریب ہم سب فارغ ہو گئے اور گھر کی طرف چل پڑے۔ میں اپنے 2 دوستوں کو ڈراپ کرتا ہوا جب عزیز آباد کے پاس پہنچا تو وہاں بہت سناٹا ہو گیا تھا اور کافی اندھیرا بھی تھا۔ روڈ پر دور دور تک کوئی کار وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاید میرے پڑھنے والے یہ بات جانتے ہوں گے کہ اسی روڈ پر ایک گرلز کالج بھی ہے جو کافی بڑا ہے اور کافی مشہور بھی ہے۔ ابھی میں اسی روڈ پر ڈرائیو کر رہا تھا کہ کالج کے سامنے سے گزرتا ہوا مجھے اپوزٹ روڈ پر ایک عورت چلتی ہوئی نظر آئی جو بلیک کپڑوں میں تھی۔ میں یہ سب اتنا یقین سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے میرے کار کی ہیڈ لائٹ کی روشنی اس پر پڑ رہی تھی، تو وہ مجھے بالکل صاف نظر آ رہی تھی کہ وہ ایک عورت ہی ہے۔ میں سپیڈ میں تھا، لیکن جب میں نے بیک میرر سے دوبارہ دیکھا تو اب کی بار پوری سنسان روڈ تھا اور وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں کار روک کے نیچے اترا اور اپوزٹ روڈ پر صحیح طرح سے دیکھا جو اب بالکل سنسان تھی۔ ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ کالج کے گیٹ سے لے کر دونوں طرف گلی بھی کافی دور دور ہیں، اس لیے اتنی جلدی کوئی بھی آدمی گلی تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر کوئی اپوزٹ روڈ پر آئے تو مجھے بیک میرر پر نظر ضرور آتا۔ اب وہاں دونوں روڈز پر کوئی نہیں تھا، لیکن بات یہاں ختم ہو جاتی تو شاید میں اس کو اپنا ایک وہم سمجھ کر بھول جاتا۔ لیکن جب میں نے کار دوبارہ سٹارٹ کی اور آگے چل کر تھوڑا ہی آگے نالے والے روڈ پر پہنچا ہی تھا تو اب کی بار مجھے ایک جھٹکا سا لگا، کیونکہ وہ عورت اب نالے کے ساتھ والی دیوار کے ساتھ چل رہی تھی۔ مجھے ڈر کی وجہ سے اپنا دم گھٹا ہوا محسوس ہوا اور میری سپیڈ مزید بڑھ گئی اور میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں دوبارہ بیک میرر پہ بھی کچھ دیکھ سکوں۔ وہاں سے میں گھر آیا اور بڑی مشکل سے رات میں نیند آئی۔ صبح دیر سے اٹھا اور ظہر کے بعد مسجد کے امام صاحب سے ملا اور ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ شاید رات میں نے کوئی نیگیٹو چیز دیکھی ہے اور مجھ پر دم وغیرہ کیا، تھوڑی دعائیں بتائیں اور 4 سے 5 دن لگے مجھے نارمل ہونے میں۔ لیکن جب میں اس عورت کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے پسینے آ جاتے ہیں اور ایک عجیب سی جرجری طاری ہو جاتی ہے۔ خیر جناب، یہ ایک ای میل تھی جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جو کہ ہمارے ہی ایک لسنر نے ہمیں سینڈ کی ہے۔ بہت بہت شکریہ، انہوں نے نام مینشن کرنے سے منع کیا ہے،
ویل یہ جو جس جگہ کے بارے میں یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اس جگہ میں کم از کم بھی 6-7 سال رہا ہوں، اور اس جگہ کے چپے چپے سے میں واقف ہوں. اور یہ اسی گورنمنٹ کالج جو کہ گرلز کا ہے. آئی ایم شیور یہ آئی تھنک شہید ملت کی بات کر رہے ہیں یہ شہید ملت، کیونکہ اسی شہید ملت کالج کے اپوزٹ والے روڈ پہ میرے ساتھ بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. یہ رمضانوں کی بات تھی، اور تقریباً 2:30 سے 3 بجے کے قریب میں عائشہ منزل کی طرف سے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا، ٹو عزیز آباد کی طرف. تو راستے میں وہی روڈ پڑتا ہے جو کہ اس وقت بھی بالکل سنسان تھا، اور میں بات کر رہا ہوں یہ تقریباً 3 بجے تک کی. تو اسی روڈ کی طرف سے میں گزر رہا تھا، تو اچانک میری نظر جو ہے وہ شہید ملت کالج کی طرف پڑتی ہے، جو کہ بالکل اس وقت سنسان اور ویران تھا. مگر ایک عورت مجھے اسی جگہ پر کھڑی ہوئی دکھی. اب میں یہ سوچ کے کافی حیران ہوا کہ رات کے 3 بج رہے ہیں اور اس وقت ایک عورت کا یہاں کیا کام ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مجھے اس عورت کو دیکھ کے ڈر نہیں لگا، لیکن ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جس کی وجہ سے میرے ڈر میں کافی اضافہ ہوا. وہ یہ تھا کہ وہ جو عورت تھی، جب میں تھوڑا سا قریب پہنچا ہوں، اس عورت کو دیکھا ہے، تو اس عورت کا منہ اور اس کا دھڑ وہ تو مجھے نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے پیر مجھے نظر ہی نہیں آ رہے تھے، اور نہ ہی اس کے پیر تھے. اب یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ عورت جو ہے وہ ہوا میں فلوٹ کر رہی تھی، اور اس کا صرف دھڑ اور اس کا صرف سر مجھے ایک پوائنٹ تک نظر آیا تھا. اور اس کے بعد سے میں تھوڑا سا اس سے دور ہو کے میں نے تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا میں اپنے گھر گیا ہوں. اور جب میں گھر پہنچا ہوں تو مجھے تقریباً 1 ہفتے تک بخار رہا تھا. اب وہ عورت کون تھی اس بات کا مجھے بھی آج تک علم نہیں ہوا ہے. Alright folks, ladies and gentlemen, تمام سننے والوں کو السلام علیکم. My name is Janzeb Ahmed Khan and you guys listen my show which is the Night Horror Show. 1:11 ہو گئے. میرا اور آپ کا ساتھ تقریباً 2 بجے تک کا ہوگا. تو چلیں شروع کرتے ہیں The Night Horror Show. Alright folks, تمام سننے والے کو السلام علیکم. My name is جانزیب احمد خان. ہمارے شو میں شامل ہونے کے 2 سے 3 طریقے ہیں جو کہ میں آپ کو جلدی سے بتاتا چلوں. سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن ان کیا ہے، اپنا نام بتائیے، اپنی حاضری لگائیے اور بتائیے کہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں which is official.thenightshow
official.thenightshow@gmail.com وہ ای میل ایڈریس ہے جہاں پر آپ اپنے ساتھ ہوئے ہوئے وہ واقعات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. اپنے آڈیو نوٹس اسی ای میل پر سینڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اپنی حاضری لگائیے اور بتائیے کہ آپ ہمارا پروگرام سن رہے ہیں. اپنے کسی بھی موجودہ کمنٹ باکس میں جائیے, ادھر اپنا نام لکھیے, اپنے شہر کا نام لکھیے اور کمنٹ کر دیجیے. اس کے علاوہ معذرت کے ساتھ آج جو بھی لسنرز ہمیں کال کرنے والے تھے ان تمام لوگوں کو معذرت کہ آج تھوڑی سی ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے آج ہم کالز بالکل بھی اٹینڈ نہیں کر پائیں گے. تو بہت بہت زیادہ معذرت کرن خان, آپ کی کال آج نہیں ہو پائے گی, بہت زیادہ معذرت. پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کال پہ لے سکیں. ویل جناب, یہ ایک کافی انٹرسٹنگ سی ای میل تھی جو ہم نے اسٹارٹنگ میں آپ سے شیئر کی ہے. اور ایک گڈ نیوز یہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی کافی بڑھ گئی ہے اور انسان جو ہے وہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مارس پہ بھی لینڈنگ کر دی گئی ہے. ہم انسانوں کو لگتا ہے کہ ہم نے کافی ساری چیزیں ایکسپلور کر چکے ہیں, بڑے بڑے پہاڑوں سے لے کے گھنے گھنے جنگلوں تک. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دنیا کے بارے میں سب کچھ پتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ٹرینڈ چلا ہوا ایک علی ستپارہ کا جو کہ K2 پہ لاپتہ ہیں. خدا جانے کہ وہ زندہ ہیں یا شہید ہو گئے, لیکن بہت ساری کانسپریسیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے انہی کے حوالے سے. ہمارے لیجنڈ ہیں وہ, اور ہمیشہ سے ان کو اچھے الفاظوں میں یاد کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ابھی میں ریسنٹلی کچھ پورٹرز, کچھ ہائیکرز, کچھ ٹریکرز کے انٹرویوز جو ہیں وہ یوٹیوب پہ سن رہا تھا. تو کافی انٹرسٹنگ سی باتیں مجھے پتہ چلی ہیں K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کے حوالے سے. کئی ساری کتابیں بھی کئی سارے پورٹرز اور ہائیکرز نے اور ٹریکرز نے لکھی ہیں, اور کافی عجیب سی باتیں بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں یا اپنے انٹرویوز کے ذریعے بتائے ہیں. کہتے ہیں کہ جب ہم K2 پہ کلائمبنگ کر رہے تھے, جب ہم سمٹ کی طرف جا رہے تھے, جب ہم باٹل نیک پہ تھے, تقریباً باٹل نیک جو ہے وہ 8000 کے قریب جو ہے وہ باٹل نیک جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اسے ڈیتھ زون کہا جاتا ہے K2 کا, جہاں پر آپ کو 80% چانسز ہیں آپ کے مرنے کے, اور 20% چانسز اس وجہ سے ہیں کہ اگر آپ اس کنڈیشن میں اگر آپ سروائیو کر جاتے ہیں تو آپ اس K2 کو آرام سے سبمٹ کرتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ باٹل نیک جو ہوتی ہے وہ ایک باٹل کی نیک کی شیپ میں ہوتی ہے جو کہ سلپری ہوتی ہے کافی. ایک تو وہ بالکل کھڑی برف کی دیوار ہوتی ہے, تو اس میں کلائمبنگ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جب جیسے ہم باٹل نیک پہ پہنچے ہیں تو ہمیں عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی ہیں, جیسے کوئی ہیلپ مانگ رہا ہو, جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو. لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کیمپ 2 میں یا بیس کیمپ 2 میں یا کیمپ 3 تک ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں زمین پہ کچھ عجیب و غریب فٹ پرنٹس دکھائی دیتے ہیں. فٹ پرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے بگ فٹ کے جو پیروں کے نشان ہوتے ہیں, سیم ایز اٹ از, بالکل ہی ویسی فٹ پرنٹس وہاں کے لوگوں نے دیکھے ہیں. یہ کافی حیرت کی بات ہے. اگر آپ آج بھی K2 پر جائیں اور آج کے بھی انٹرویوز دیکھیں تو
تو کئی ساری آپ کو ایسی کانسپریسیز نظر آئیں گی، کئی سارے ایسے آپ کو انٹرویوز نظر آئیں گے جس میں ہائیکرز یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری ڈیڈ باڈیز دکھی ہیں، کئی ساری ڈیڈ باڈیز فوٹیج میں بھی ریکارڈ ہوئی ہیں. اور جب ایک ہائیکر K2 پہ آ کے مر جاتا ہے یا اپنی جان گنوا دیتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی ریکور کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. سوچیں ایک ایسا پہاڑ جسے کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے، اگر آپ کا کبھی ناردرن ایریاز میں جانا ہو تو ایک بات ضرور نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ گلگت کی سائٹ پر ہوں تو آپ کو K2 سفر سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. انہی پہاڑوں کو دیکھ کے ایک ایسا جذبہ ہمارے دل میں آتا ہے کہ بس وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے. لیکن اس پہاڑ کی کیا مسٹری ہے، کیا حقیقت ہے، اس بات سے ہم آج بھی ناواقف ہیں. چلیں جناب بڑھتے ہیں ایک نیکسٹ ای میل کی طرف جو ہمیں زویا نے بھیجی ہے، زوہا نے بھیجی ہے. کہتی ہیں کہ یہ بہت سال پرانا واقعہ ہے جو میرے نانا کے ابو کے ساتھ پیش آیا تھا. نانا اپنی فیملی کے ساتھ کنڈری میں رہتے تھے. فیملی میں نانا کے علاوہ نانا کی امی ابو، 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں. کنڈری میں ہی نانا کا ایک میڈیکل سٹور تھا جو بہت اچھا چل رہا تھا. اس کے علاوہ اپنا گھر تھا. نانا کے ابو بعض اوقات گھر پہ ہی رہتے تھے. سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف تھے، خوش تھے. ایک صبح جب سب سو کر اٹھے تو دیکھا کہ نانا کے ابو کی سفید چادر پہ خون کے چھینٹے پڑے ہیں. اس دور میں اس طرح کے واقعات کو کبھی کسی نے اگنور نہیں کیا، اس لیے گھر میں سب کو ایک خوف سا آ گیا. یہی خون کے چھینٹے روز صبح چادر پہ دکھنے لگے اور حالت اس حد تک آ گئے کہ نانا کے والد شدید بیمار پڑ گئے. جب مٹی کا چولہا جلتا ان کے سینے میں شدید جلن شروع ہو جایا کرتی تھی. بس نہیں چلتا تھا کہ وہ خود کو کچھ کر لیں. سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا اور نانا کی والدہ ایک دن کسی بزرگ کو گھر لے آئیں. انہوں نے گھر میں پڑھائی شروع کر دی اور پڑھتے پڑھتے مٹی کے چولہے کے پاس چلے گئے. انہوں نے کہا کہ اسے توڑو. پہلے تو نانا کی والدہ نے انکار کر دیا کہ یہاں کچھ نہیں مل سکتا، لیکن بزرگ صاحب کے اصرار پر مٹی کا چولہا توڑ دیا گیا. سب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب مٹی کے چولہے سے ایک پتلا نکلا جس کے سینے میں بہت ساری سوئیاں لگی ہوئی تھیں. بزرگ صاحب نے نانا کی والدہ کو بتایا کہ کسی نے ان پر جادو کروایا ہے جو کہ بہت خطرناک ہے اور آہستہ آہستہ یہ انہیں جان سے مار دے گا. معلوم ہوا کہ نانا کی تائی نے جائیداد کے لیے یہ جادو کروایا تھا. بزرگ صاحب نے 7 پڑیاں روزانہ پینے کے لیے دیں. 6 پڑیاں وہ پی چکے تھے اور 7ویں پینے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. کچھ دن کا سوگ تھا کہ ایک صبح نانا کی چادر پہ بھی خون کے چھینٹے نظر آنے لگے. بس پھر تو ان کی والدہ نے 1 ہفتہ بھی زیادہ نہ کیا کنڈری کا مکان اور میڈیکل
دونوں چھوڑ کر اپنے تمام بچے لیے اور کراچی آ گئی۔ خیر جناب، بہت بہت شکریہ زوہا آپ کا ایک انٹرسٹنگ سی ای میل سینڈ کرنے کا۔ یہ تو ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے بلیک میجک کا۔ اب اس میں کیا ہم ڈیبیٹ کریں، کیا کسی کو تاکید کریں، اچھی چیز تو نہیں ہے، لیکن اپنے مفاد کے لیے یا جلن کے لیے، حسد کے لیے، یا پھر کسی کی ترقی دیکھنا گوارا آج کل کے ہمارے لوگوں کو نہیں ہے۔ اتنی حسد، اتنی جیلیسی کہ بلیک میجک کرانے تک انسان اس حد تک اترا جاتا ہے۔ بس یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو نیک ہدایت دے، اور جو بلیک میجک کرواتے ہیں اور ابھی بھی ان چکروں میں ہے، ان کو ایک بات میں ضرور بتاتا چلوں کہ یہ بلیک میجک وہ جوا ہے جس پہ جیتنے میں بھی آپ کو نقصان ہے اور آخرت میں بھی، یا پھر ہارنے میں بھی آپ کو نقصان ہے۔ چلیں جناب، بڑھتے ہیں ایک نیکسٹ ای میل کی طرف جو ہمیں عباد نے بھیجی ہے۔ کہتے کہ السلام علیکم جہازیب، 2020 دسمبر میں ہماری فیملی نے غزر گلگت بلتستان کا پلان کیا، کیونکہ وہاں میری خالہ رہتی ہیں اور کافی دنوں سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور لاک ڈاؤن کے بعد امی نے کہا کہ وہاں گھوم کر آتے ہیں۔ میرے خالہ کے گھر اشکمان ویلی کے پاس ہے، جہاں بہت ہی فیمس کرمبار جھیل بھی ہے۔ ابو کے انتقال کے بعد سے امی نے بڑی محنت سے ہم تینوں بہن بھائیوں کو پالا ہے، اور ہماری خالہ اور خالو نے ہم کو بڑا سپورٹ بھی کیا ہے۔ خالہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے وہ ہم سب کو اپنی اولاد سمجھتی ہیں اور ہمارا بڑا خیال رکھتی ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ہم یہاں رہنے آئے تھے، لیکن اس سے پہلے جب ہم آئے تھے تو کافی چھوٹے تھے اور اسکول میں تھے، لیکن خالہ ہر سال ہم سے ملنے کراچی آ جاتی تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ ہم اتنے سال نہیں آ سکتے تھے۔ میں اب یونیورسٹی میں ہوں اور ساتھ ساتھ ٹیوشن وغیرہ بھی پڑھاتا ہوں۔ بچپن سے ہی مجھے جھیل وغیرہ گھومنے کا شوق ہے، اور اس لیے اس بار مجھے یہاں کچھ زیادہ ہی مزہ آنے والا تھا، اور یہی سوچ کر میں آیا تھا۔ لیکن جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، اس کے بعد میں نے وہاں جانے سے توبہ کر لی۔ جب ہم یہاں پہنچے تو خالہ نے ہمارا ہمیشہ کی طرح بڑا خیال رکھا، لیکن ایک بات جو وہ ہم کو بار بار کہتی تھیں کہ وہ یہ کہ روشنی ختم ہونے سے پہلے ہم لوگ گھر آ جائیں، اور سورج غروب ہونے کے بعد کوئی بھی گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ ہم جب بھی ان سے کوئی سوال کرتے تو بس وہ یہی کہتی کہ رات میں سب بند ہو جاتا ہے اور اتنی سردی میں باہر نکلنا صحیح نہیں ہے۔ ایک شام مغرب کے بعد ہم سب باتیں کر رہے تھے اور 5 سے 6 دن گزر گئے تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ باہر نکل کر جھیل کا رات کا منظر دکھا جائے۔ یہی سوچ کر میں اسی رات خاموشی سے بنا بتائے جھیل وزٹ کرنے نکل گیا۔ مجھے پتا تھا کہ جب گھر میں سب کو پتہ چلے گا، اس وقت تک میں
جھیل دیکھ کر واپس بھی آ چکا ہوں گا اور تھوڑی بہت ڈانٹ سن لوں گا۔ وہاں سردی کچھ زیادہ ہی تھی، لیکن رات کے وقت جھیل خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے کافی لوگ بھی جھیل کے کنارے نظر آئے جو اس وقت موسم اور رات کے مزے لے رہے تھے۔ یہ سب دیکھتے دیکھتے میں کافی آگے نکل گیا اور آسمان دیکھتے دیکھتے ایکچوئل روڈ سے ہٹ کر برف پر چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد مجھے فیل ہوا کہ میرے پیچھے بھی کچھ لوگ چل رہے ہیں، کیونکہ مجھے باتوں کی آوازیں اور چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اور جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا سوائے دور روڈ کے سائڈ پر کھڑی ایک بوڑھی عورت کے، جو مجھے بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ 80 سال کی ہوگی، جو مین روڈ کے ساتھ کھڑی تھی اور مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کوئی گرم کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، جو میرے لیے بڑی پریشانی کی بات تھی۔ 5 سے 6 سیکنڈ کا ساتھ اس نے ایک عجیب آواز نکالی جو کسی مرد کی لگتی تھی، اور بس اسی آواز کے ساتھ میری بھی چیخ نکل گئی اور میں گھر کی طرف بھاگا، اور گھر پہنچ کر مجھے خالہ اور خالو سے بڑی ڈانٹ پڑی، اور میں روم میں اپنے بھائیوں کے ساتھ آ کر سونے لیٹ گیا۔ وہ آواز میرے دماغ پر اثر انداز تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ شاید ایک دفعہ مجھے نیند بھی آئی، لیکن خواب میں بھی وہ عورت، اس کی آواز نے مجھے پھر جگا دیا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ پتہ نہیں کس وقت فجر کی اذان کی آواز آئی اور میری خالہ بھی اس کے بعد روم میں آ گئیں، جو مجھے روتا دیکھ کر کافی گھبرا گئیں۔ مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھے دوا دی اور میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ دعائیں میرے اوپر پڑھی تو مجھے نیند آ گئی، اور اگلے دن میں اٹھا اور سب کو یہ واقعہ بتایا۔ خالو نے بتایا کہ یہی وجہ ہے کہ مغرب کے بعد اور اندھیرا ہونے کے بعد لوگ گھروں سے نہیں نکلا کرتے، کیونکہ جھیل کے آس پاس اس طرح کے بڑے واقعات ہوئے ہیں، اور وہاں کے لوکل لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ ہم لوگ 2 دن اور رکے اور پھر واپس آ گئے، لیکن اب میں وہاں جانے کا سوچتا بھی ہوں تو ڈر لگنے لگتا ہے۔ چلیں جناب، بہت بہت شکریہ عباد آپ کا ایک انٹرسٹنگ سی ای میل ہم سے شیئر کرنے کا۔ یہ ایک عموماً سی بات ہے، بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو کہ دن ہی دن میں خوبصورت نظارے پیش کرتی ہیں، جن میں کئی سارے جنگلات ہیں، کئی پہاڑ ہیں، کئی دریا ہیں، کئی ساری جھیلیں ہیں، لیکن ان کے پیچھے کئی ساری ایسی مسٹریز موجود ہیں جو کہ ٹل ڈیٹ صحیح طریقے سے ایکسپلور نہیں ہو پائی ہیں۔ اگر آپ گاؤں اور دیہاتوں میں جائیں تو عموماً وہاں کے لوگ جلدی سو جاتے ہیں اور مغرب کے بعد اپنے اپنے علاقوں سے یا اپنے گھروں سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے۔ زیادہ تر آپ کو گاؤں میں ویرانیت ہی دکھتی ہے، اور یہ ویرانیت
ان لوگوں کی پسندیدہ جگہ ہے جن لوگوں کے اکثر ہم اپنے شو میں بات کیا کرتے ہیں۔ کئی ساری ایسی واقعات لوگوں نے ہم سے شیئر کیے ہیں جو کہ عموماً لوگوں کے ساتھ گاؤں دیہاتوں میں پیش آتے ہیں۔ ایک تو جنگلی جانوروں کا ڈر ہوتا ہے، لیکن ایک خوف یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا انٹریکشن اس مخلوق سے نہ ہو جائے جس کا تعلق نہ ہی تو کسی انسان سے ہو اور نہ ہی کسی جانور سے۔ چلیں جناب، بڑھتے ہیں ایک نیکسٹ ای میل کی طرف جو ہمیں عمران صاحب نے بھیجی ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے انکل ارلی 2000 میں ایک آپٹیکل فائبر کی پرائیویٹ کمپنی میں کام کیا کرتے تھے، جو آج کل ریٹائرڈ ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے یہ قصہ سنایا تھا، تو انہی کے زبانی سنیے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب آپٹیکل فائبر شروع ہوا تھا اور ہم کو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ٹینڈر ملا تھا، اور ہم انٹیریئر سندھ کے مختلف سٹیز میں آپٹیکل فائبر انسٹال کرتے تھے۔ میں پروجیکٹ ہیڈ تھا اور میرے ساتھ 3 لوگوں کی ٹیم ہوتی تھی، جس میں ایک مینیجر، اسسٹنٹ اور ڈرائیور ہوتا تھا۔ سندھ کی فیمس جگہ ہے میٹھی، اس کے لیفٹ سائڈ کے ساتھ ایک روڈ سندھ کی ایک فیمس جگہ ہے، انہوں نے لکھی ہے میٹھی، لیکن آئی تھنک وہ جگہ مٹھیاری ہے، انہوں نے شاید غلط لکھا ہے، مٹھیاری ہے، اوکے۔ سندھ کی ایک فیمس جگہ ہے مٹھیاری، اس کے لیفٹ سائڈ کے ساتھ ایک روڈ اندر جاتی ہے جو اس ٹائم پر ایک فیمس MNA کے گاؤں کی طرف جاتی تھی۔ ہمارا پروجیکٹ میں وہ گاؤں MNA کی مہربانی کی وجہ سے تھا، ورنہ اس طرح کے علاقے میں جنرلی کوئی نہیں جاتا تھا۔ اسی روڈ پر جاتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹا سا برج بھی آتا ہے، جس کے نیچے بھی ایک چھوٹا سا جنگل نما گاؤں ہے۔ اس وقت جو ڈرائیور میرے ساتھ تھا وہ شاید اس علاقے کی کافی معلومات رکھتا تھا اور پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ اسی نے مجھے اس وقت بتایا کہ سر یہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جن، چڑیل، چھلاوا، پچھل پیری ٹائپ کی چیزیں ہیں جو اکثر لوگوں کو نظر آ جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں سے رات کے وقت تو کیا دن کے وقت بھی نہیں آتے جاتے، اور یہ برج تو خاص طور پر بڑا مشہور ہے ان چیزوں کو لے کر۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہاں کون آئے گا، جگہ تو دیکھو، جنگل ہے، یہاں جن نہیں ہوں گے تو کون ہوگا۔ خیر آگے 12 سے 13 کلومیٹر جا کر میرے لیے ایک بڑا شاکنگ مناظر تھا، کیونکہ جو علاقے میں جنگل سمجھ رہا تھا وہ کافی ایڈوانس تھا، اور وہاں بجلی بھی تھی، پراپر روڈز تھے، پکے گھر تھے، اور یہاں کے لوگ بھی کافی مہمان نواز تھے، اور ایک چھوٹا سا ہوٹل بھی تھا، اور MNA صاحب کا فارم ہاؤس بھی تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس جنگل میں اس طرح کی ایڈوانسمنٹ ہوگی۔ ہم نے آپٹکس کا کام کمپلیٹ کیا اور کوئی 10 بجے ہم کھانا کھا کر واپسی کے لیے نکلنے کا پلان کرنے لگے، تو ڈرائیور کے ساتھ ساتھ اور بھی لوکل لوگوں نے مجھے منع کیا کہ اس وقت یہاں سے نکلنا ٹھیک نہیں ہے،
صبح چلی جائیے گا۔ میں ہنسنے لگا کہ بھائی اتنی ایڈوانسمنٹ کے بعد جہالت کی باتیں، اور ہم نکل گئے۔ کچھ دیر ڈرائیونگ کے بعد اسی برج کے قریب جا کر اچانک ہماری کار رک گئی۔ میں نے ڈرائیور سے پوچھا تو اس نے کہا کہ سر کار میں کرنٹ غائب ہو گیا ہے۔ میں نے اس کو ڈانٹ لگائی کہ کیا ڈرامے کر رہے ہو، ہم لوگ کو ڈرانے کے لیے۔ اس نے قسم کھائی کہ سر آپ خود چیک کر لیں۔ میں کار سے اتر کر ڈرائیونگ سیٹ پر گیا اور چیک کیا تو واقعی میں کار بالکل ڈیڈ تھی۔ میرے دونوں بندوں نے بھی ٹرائی کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جس جگہ ہم آ گئے تھے وہ جگہ بالکل جنگل تھی، یہاں اندھیرا اور جھاڑیاں بھی تھیں۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے تو ہم کو لیفٹ سائڈ کی جھاڑیوں میں کسی کی موومنٹ کا احساس ہوا، اور مجھے لگا کہ کوئی جنگلی جانور ہوگا جو کہ ہم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ تو میں نے اپنی ٹارچ لی اور اس طرف لائٹ ماری تو کیا دیکھتا ہوں کہ جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک عورت زمین پر کرال کرتی ہوئی باہر آ رہی ہے۔ اس کی صرف بال ہی نظر آ رہے تھے اور چہرہ زمین کی طرف تھا۔ اس نے کوئی لوکل سے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے کہ جیسے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو۔ مجھے لگا کہ مظلوم عورت ہے، شاید کسی نے زیادتی کی ہو، اور ہیلپ کے لیے میں آگے جانے لگا تو اس عورت نے جب اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اس کے چہرے کسی جنگلی جانور جیسا تھا اور عجیب سی بدبو اس کے پاس سے آ رہی تھی جو برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں جیسے ہی واپس پلٹا میرے ساتھ ساتھ وہ دونوں لڑکے بھی ڈرے ہوئے تھے، لیکن ڈرائیور بے ہوش ہو گیا تھا۔ میں نے بلند آواز میں درود شریف پڑھنا شروع کر دی اور ان دونوں لڑکوں نے بھی میرے ساتھ دیا۔ ہم نے درود پڑھتے پڑھتے جلدی سے ڈرائیور کو اٹھا کر پچھلی سیٹ پر ڈالا اور میں نے جا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کار اسٹارٹ کی اور کار اسٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کار چلا دی اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے کانوں میں ایک عجیب سی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں جو غیر انسانی تھی۔ جیسے تیسے ہم مین ہائی وے پر پہنچے تو وہاں ایک اچھا بڑا ڈھابا موجود تھا اور اس کا مالک اس کو بند کر کے سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ ہم کو دیکھ کر اس نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ بھائی اس روڈ سے اس ٹائم کیسے آ رہے ہو آپ لوگ؟ ہم نے بڑی ہمت سے کام لے کر اس کو ساری بات بتائی۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا اور وہاں سے پانی وغیرہ پی کر ہم ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئے جو زیادہ دور نہیں تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت اس گورنمنٹ ہاسپٹل میں ایک ڈاکٹر موجود تھا جس نے ڈرائیور کا چیک اپ کیا اور بتایا کہ سب نارمل ہے لیکن بیچارہ بے ہوش ہے۔ ہم نے رات وہیں گزاری اور پتہ نہیں کتنی بار اس عورت کو خواب میں دیکھا۔ میرے ساتھ میرے ساتھیوں کا بھی یہی حال تھا۔ 8 بجے کے قریب ہم کو پتہ چلا کہ ڈرائیور کو ہوش آ گیا ہے۔ وہ بیچارہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس کو لے کر ہم واپس کراچی آئے اور اس کے بعد سندھ میں مغرب کے بعد کبھی سفر نہیں کیا۔ جناب آج کافی ظلم ہو رہا ہے ہم پہ، اتنے لمبی ای میل جا رہی ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معذرت جو کہ میں اسٹارٹنگ میں کہنا چاہتا تھا آپ سے، شو جو ہے وہ کافی دن لیٹ ہو گیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے، اور
آج بھی تھوڑی سی طبیعت جو ہے وہ ڈاماڈول تھی، لیکن آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا تو ضرور مجھے یہ شو کرنا تھا. تو معذرت ان سب لوگوں سے جو ہمارا شو کا ویٹ کرتے ہیں، اور یوٹیوب پہ بھی ان تمام لوگوں سے معذرت جو کہ صرف ہمارا یوٹیوب پہ پروگرام سنتے ہیں اور شو کا ویٹ کرتے ہیں. تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جتنا پاسبل ہو سکے ہمارا یوٹیوب چینل شیئر کیا کریں، کیونکہ آئی جسٹ نیڈ یور سپورٹ ایٹ دس ٹائم، بیکاز اس شو کو مجھے تھوڑا سا ایک اپر لیول پہ لے کے جانا ہے، اور انشاءاللہ تھوڑی بہت وقتاً با وقتاً اس شو میں تھوڑی بہت ایڈوانسمنٹ بھی آئے گی. اور آپ تمام لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور جو فیس بک پیج پہ ہمارا شو سن رہے ہیں وہ دا نائٹ ہارر شو ود جازب احمد کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجئے. ویل جناب، ایک میسیج آیا ہمارے پاس جو کہ آپ سے ایک صاحبہ نے گروپ میں ہم سے شیئر کیا ہے. کہتی ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اب یہ سب اس جگہ ہوتا ہے یا نہیں، لیکن میرے چاچا نے مجھے یہ واقعہ سنایا تھا کہ شاہ فیصل کالونی کے پاس جو ٹرین ٹریک ہے وہاں 1890s میں بڑے لوگوں نے ٹرین کے نیچے لیٹ کر خودکشی کی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ ایک ٹائم پر لوگ مغرب کے بعد وہاں سے نہیں گزرتے تھے، کیونکہ بہت لوگوں کو وہاں ایک سر کٹا نظر آتا تھا جو اکثر لوگوں کے پیچھے بھاگتا تھا اور عجیب عجیب سی آوازوں میں مدد مانگتا تھا. میرے چاچا نے مجھے بتایا تھا کہ 90s میں ان کے ایک دوست ٹیکسی چلایا کرتے تھے، تو ایک رات وہ ایئرپورٹ سے کسی پارٹی کو ملی ڈراپ کر کے واپس آ رہے تھے، تو ڈرگ روڈ سے تھوڑا پہلے پل اترتے ہی ان کو ایک آدمی نے ہاتھ دے کر روکا. جب وہ قریب پہنچے تو اس آدمی کا سر نہیں تھا. چاچا کے فرینڈ نے کار کی سپیڈ بڑھائی اور وہ بیک مرر دیکھتے رہے، اور کافی دیر تک وہ سر کٹا ان کے پیچھے آتا رہا. اچھا جی سیرش، بہت بہت شکریہ. بالکل ایک کامن سی بات ہے، وہاں کے لوگ ہیں وہ آپ کو اس بات کی ضرور تصدیق کریں گے کہ یہ جو ٹرک روڈ سے لے کے اسٹار گیٹ تک کا وہ جو پورا سفر ہے، اس پورے روڈ پہ اکثر لوگوں کے ساتھ کئی سارے واقعات ہوتے ہیں. ایک عورت بھی مشہور ہے جو کہ آئی تھنک ملیر کالا پل پہ جو اکثر لوگوں کو دکھتی ہے، اور اسٹار گیٹ سے تھوڑا سا پہلے اگر آپ آئیں گے تو وہاں پہ ایک قبرستان بھی آئے گا. وہاں پر اکثر لوگوں کے ساتھ واقعات بھی ہوتے ہیں. عموماً سی بات ہے ان مخلوقات کی جو پوری پریزنس ہے وہ ایک انسان قبرستان میں ہی فیل کر سکتا ہے. قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کا انٹریکشن اس مخلوق سے ہو سکتا ہے، اور لوگوں کا ہوا بھی ہے. اور جس طریقے سے یہ سرش صاحبہ بتا رہی ہیں کہ ایک سر کٹا انسان جو ہے وہ اسی روڈ پر دکھا گیا ہے، آئی تھنک شاہ فیصل کالونی کے پاس جو ریلوے ٹریکس ہیں بالکل اسی جگہ پہ وہ ایک عورت بھی دکھتی ہے جو کہ کافی مشہور ہے. سر کٹا کا تو میں نے کبھی بھی نہیں سنا، لیکن اوبویسلی جب ایک عورت دیکھی جاتی ہے تو سر کٹا بھی بالکل دیکھا جاتا ہوگا. لیکن اکثر لوگ اس بات پہ ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی جب وہ عورت دکھتی تو عورت ہی دکھتی، سر کٹا کیسے ہوگا، یا پھر کوئی بزرگ کیسے دکھتے ہیں جب کہ عورت دکھتی تو بزرگ کیوں دکھتے ہیں. تو ایک بات میں آپ کو ضرور بتاتے چلوں کہ یہ ایک وہ واحد ٹاپک ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، انگریزوں کی بائبل میں بھی ذکر ہے، اور ہندوازم میں گیتا پر بھی اس کا ذکر ہے. اور جتنی بھی کتابیں، جتنی بھی ہولی بکس آپ اٹھا لیں تو ان میں تمام چیزوں میں، تمام بکس میں اس چیز کا ذکر ہے. اور اس کے علاوہ آپ اس چیز میں کوئی بھی ڈیبیٹ نہیں کر سکتے، وہ اس وجہ سے کہ یہ ایک وہ پاورفل مخلوق ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ
تیزی سے اپنا سفر کرتی ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان میں یا پھر ایک انسان میں تقریباً 1000% ان میں ایک طاقت ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، اور یہ اپنے شیپس چینج کرتے ہیں، مختلف چہروں میں آپ کے سامنے آتے ہیں۔ جن لوگوں کا اس مخلوق سے انٹریکشن ہوا ہے وہ اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ کریں گے کہ کبھی بھی آپ کو کبھی بھی آپ کو نیگیٹو مخلوق جو ہے وہ ایک چہرے پہ نہیں دکھے گی، ایک مخصوص حلیے میں نہیں دکھے گی۔ وہ اپنا حلیہ جو ہے وہ دن بدن چینج کرتی جاتی ہے، اور سیکنڈز میں اپنا حلیہ چینج کرتی ہے، سیکنڈز میں اپنی جگہ تبدیل کرتی ہے، سیکنڈز میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جاتی ہے۔ تو یہ واحد وہ ایک سینیریو ہے پورا جو کہ نیگیٹو مخلوقوں کا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نیک مخلوق کی بات کریں تو وہ ہمیشہ آپ کو ایک ہی صورت میں دکھیں گے، یا تو ایک نورانی بزرگ کے چہرے کی شکل میں، یا پھر کسی خوبصورت جانور کی شکل میں۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے خرگوش ہو، بلی ہو سفید، یا پھر کوئی بھی برڈ وغیرہ ہو، تو یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ چلیں جناب دوسری ایک ای میل کی طرف بڑھتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں انٹرسٹنگ سی ای میل آپ لوگوں کے لیے۔ السلام علیکم۔ یہ سٹوری کوئی 7-8 سال پرانی ہے، لیکن اس کی یہ کوئی سٹوری 7 سال پرانی ہے، لیکن اس کی شروعات تب ہوئی جب میں تقریباً 8 سال کا تھا۔ انہی دنوں میں میرے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تقریباً رات کے 8 بجے تھے کہ میں گھر کے گیٹ سے باہر نکل کے میں نے بہت ہی عجیب چیز بالکل ہمارے گیٹ پر دیکھی۔ میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا تھا کہ مزید اسے دیکھنے کے بجائے میں فوراً اپنی امی کے پاس بھاگا۔ ان دنوں میری طبیعت بھی خراب رہی، اور اس لمحے کو میں کافی دن تک نہ بھلا سکا۔ پھر امی نے دم کروایا تو میں سنبھلا۔ بہرحال ہر وقت کے ساتھ میرا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ اب میری خالہ کا مکان زیر تعمیر تھا، اور وہ پوری فیملی تقریباً 1 سال ہمارے گھر ہی رہے۔ اب جو میری سیکنڈ کزن تھی اس سے عجیب طرح کے دورے پڑنے شروع ہو گئے تھے، تو ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی دماغی مسئلہ ہے۔ یہ واقعہ میرے واقعے سے 4-5 سال بعد کی بات ہے۔ اب میرے کزن کی حالت سنبھلنے کے بجائے دن بدن بری ہوتی جا رہی تھی۔ جب ڈاکٹرز کچھ خاص نہ کر سکے تو تب میرے خالو نے مولوی صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ وہ دیکھیں میری کزن کو۔ اب انہیں یہ بتایا کہ میری کزن پر جن طاری ہے۔ اب انہوں نے یہ بتایا کہ میری کزن پر جن طاری ہے، لیکن میری یہ سب باتیں اب بلشٹ تھیں، کیونکہ میرے لیے یہ دماغی بیماری تھی، کیونکہ تب تک مجھے جنات کے وجود پر یقین نہیں تھا۔ اب جب میرے خالو کو پتہ چلا تو انہوں نے دم کروانا شروع کیے۔ جناب اسی انسیڈنٹ کے بیچ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں کہ پلیز جب بھی ای میل سینڈ کریں تو پلیز پڑھ لیا کیجیے۔ اس ای میل میں اتنی غلطیاں ہیں، یقین کریں کہ بس۔ بیک ٹو دا ای میل۔ اب تو کزن کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کا مسئلہ ہوتا تو اس کا پورا جسم اکڑ جاتا تھا اور کافی دیر تک ویسا ہی رہتا۔ اب وہ اپنے گھر شفٹ ہو گئی تھی
اور انہی دنوں میں میری کزن کے رشتے کی بات چل رہی تھی کہ اب حالت کچھ زیادہ ہی خراب ہو گئے. انہیں گھر میں بچے کی رونے کی آوازیں، چھت پر کسی کی ٹہلنے کی آوازیں، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ان کے گھر بچے بلا وجہ رونا شروع کر دیا کرتے تھے. اور بعض اوقات تو ان کے ایک کمرہ تھا جس کی طرف بچے روتے ہوئے اشارہ کرتے تھے کہ اب مجھے تب یقین ہوا جب ان کی طبیعت خراب تھی اور میں وہاں موجود تھا. اب میری کزن کے ماموں نے دم کروانے لے کر جانا تھا اور میری کزن نے ریزسٹ کرنا شروع کر دیا. اب جب حالت زیادہ خراب ہوئی تو میرے کزن نے ماموں کے اب جب حالت زیادہ بگڑی تو میرے کزن نے ماموں کو ایک ہاتھ سے گردن سے پکڑا اور اٹھا لیا. اب میرے لیے یہ بات حیران کن تھی کہ 25 سے 30 کلو کی ایک لڑکی 70 کلو کے آدمی کو ایک ہاتھ سے نہیں اٹھا سکتی. بہرحال جیسے تیسے ہم انہیں لے کر روانہ ہوئے. ہم چنچی رکشے پر جا رہے تھے اور میرے کزن میری امی اور خالہ کے ساتھ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک میرے کزن نے گاڑی سے چھلانگ لگا لی اور سڑک کے بیچوں بیچ سجدے میں چلے گئے. اب چلتی گاڑی سے بندہ چھلانگ لگائے اور اسے چوٹ نہ لگے، یہ کافی حیران کن بات تھی. لیکن میری کزن اس وقت صرف بے ہوش ہوئی تھی اور اسے کچھ نہیں ہوا تھا. اب اس واقعے کے بعد جنات پر یقین ہوا. شاید میں اپنی بات ٹھیک بیان نہ کر سکا ہوں کیونکہ ان سب واقعات میں وقفہ کافی تھا، پر میرے مطابق یہ سب ریلیٹ کرتے تھے ہمارے ایک دوسرے سے. اوکے، بہت بہت شکریہ سر جی، آپ نے جو بھی ای میل بھیجی. آپ اس میں اینڈ میں مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک سے بتا نہیں پایا اپنے واقعات کو شاید، لیکن آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ یہ پوری ای میل جو ہے وہ طریقے سے لکھ کے آپ مجھے سینڈ کرتے. لیکن خیر، بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں جب بھی کوئی ای میل سینڈ کریں تو پلیز ضرور ایک بار اپنی ای میل کو ریڈ کر لیا کیجیے، کیونکہ میں یہ ای میل تبھی کھولتا ہوں جب مجھے یہ شو کرنا ہوتا ہے. اور اگر تو مجھے شو سے پہلے ای میل جو ہے وہ پریپیئر کرنی ہوئی تو پھر وہ میرے لیے کافی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تو بہت مشکل سے ٹائم نکلتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بس یہ بات ہے. خیر جناب، 1:56 ہوئے ہیں. ہاں، 1:56 ہو رہے ہیں اور میرا ساتھ تقریباً 2 بجے تک شو کو ختم ہونے میں تقریباً 4 منٹ ہیں. اور کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹی سی ای میل جو ہے اس کو اس شو کا پارٹ بنایا جائے. چلے جناب، بڑھتے ہیں ایک انٹرسٹنگ سی ای میل کی طرف جو کہ ہمیں
ایک صاحب نے بھیجی ہے. کہتے ہیں کہ السلام علیکم، میرے دادا ابو ایک فیکٹری میں نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں. فیکٹری میں جو گارڈ ہے وہ میرے چاچو کا بہت اچھا دوست ہے، تو ہم اکثر وہاں فیکٹری کے صحن میں رات کو بیٹھ کر موویز وغیرہ دیکھتے ہیں. ایک دن میں اور میرے چاچو 11 بجے کے قریب وہاں پہنچے تو چاچو کی کوئی کال آ گئی تو وہ چلے گئے. میرے دادا اور گارڈ دونوں وہیں تھے، تو میں نے سوچا کہ ویٹ کر لیتا ہوں. میں پہلے کبھی فیکٹری کی چھت پر نہیں گیا تھا، تو میں ویسے ہی ہوا کے لیے چھت پر چلا گیا. چھت کی ایک سائڈ پر دیوار کافی لمبی تھی اور اس کے ساتھ ایک سیمنٹ کی سیٹ ٹائپ بنی ہوئی تھی. میں تھک گیا اور وہاں جا کر بیٹھ گیا. 5 منٹ بعد میں اپنے دوست کو میسج کر رہا تھا کہ کسی نے مجھے پیچھے سے مٹھی بھر کر کنکر مارا. پیچھے دیوار تھی تو میں ڈر گیا اور نیچے کی طرف جانے لگا. جیسے ہی میں نیچے جانے لگا میرے سامنے ایک کالا سا سایہ گزرا. اب میں اپنے آپ کو کیوں روک نہیں پا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے چلنے لگا. چھت کافی لمبی تھی اور اس کے اینڈ پر ایک کمرہ تھا. وہ چیز اس روم کی طرف جا رہی تھی. میں اپنے فون کی لائٹ آن کرنے کی کوشش کی پر وہ ہینگ ہو گیا اور میرا نوکیا کا فون بند ہو گیا تھا. میں نے بہت مشکل سے درود شریف اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی اور میرے پیر رکے. میں ساتھ ہی ایک ڈنڈے کو پکڑ کر رک گیا. چھت پر بہت سے بڑے بڑے ڈنڈے لگے ہوئے تھے جو کہ دھاگوں کو سکھانے کے لیے موجود تھے. جیسے ہی میری حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو میں نیچے آ گیا اور واقعہ دادا کو بتایا. انہوں نے میرے اوپر دم وغیرہ کیا اور آئندہ اوپر جانے سے منع کیا. اچھا جی، عمران کہتے ہیں کہ بالکل وہ صحیح، ٹھیک ہے. اچھا جی، عمران کہتے ہیں کہ یہ بالکل وہی کالج جس کے بارے میں آپ نے بات کی، شہید ملت کالج، جو کہ ہم نے سٹارٹنگ میں ایک انسیڈنٹ آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا. بہت بہت شکریہ عمران پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے. خیر، یہ جگہ جو ہے عزیز آباد ٹرائمیکس ہاسپٹل کی ایک آئی تھنک ان کا ایک راؤنڈ اباؤٹ ہے، وہاں سے لے کے اور وہ جگہ جو ہے تیرٹی کے سگنل تک یا آئی تھنک پریکٹیکل سینٹر تک وہ جگہ پوری ویران ہے. رات کے ٹائم وہ جگہ جو ہے وہ ایک خوف میں تبدیل ہو جاتی ہے، خوفناک صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اکثر میرا وہاں سے جانا ہوتا ہے. رات کے 3 بجے بھی آیا ہوں میں، رات کے 4 بجے بھی آیا ہوں، 5 بجے بھی آیا ہوں، 2 بجے بھی آیا ہوں، 1 بجے بھی آیا ہوں. اس پوری اسٹریٹ کو میں ہمیشہ سے ہر ٹائم میں نے اس اسٹریٹ کو ٹچ کیا ہے. لیکن میرے ساتھ صرف ایک ہی واقعہ ہوا ہے جو کہ شہید ملت کالج پہ ہوا تھا بس. اس کے علاوہ میرے ساتھ کبھی بھی کوئی واقعہ اس اسٹریٹ پر نہیں ہوا. لیکن اکثر لوگ جو ہیں، میں نے اکثر لوگوں سے واقعات سنے اس جگہ کے بارے میں کہ بھائی وہاں جو ہے وہ کافی انسیڈنٹ ہوتے رہے ان کے ساتھ بھی. اور اسی طرف ہی ایک اگر آپ اس جگہ کے بارے میں جانتے ہوں تو وہاں ایک قبرستان بھی ہے. کہتے ہیں کہ جو یاسین آباد ہے وہ ٹوٹلی پورا قبرستان پر بنا ہوا ہے. اب اس بات پہ کتنی صداقت ہے تو میں بھی نہیں جانتا، کیونکہ قبرستان کے بالکل ہی اپوزٹ میرا گھر تھا. اور یہ بات میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس گھر پہ میں رہتا تھا وہ قبرستان پہ بنا ہوا تھا، کیونکہ اس جگہ کو میں بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں. اور جب وہاں پہ اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی تو وہ قبرستان تھا، تو باقاعدہ اس جگہ کو توڑ پھوڑ کے اسی جگہ کو بلڈوزر وغیرہ چڑھا کے وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی گئی، وہاں پہ ایڈوانسمنٹ ہوئی، وہاں پہ بڑے بڑے پروجیکٹس بنے، پھر اس کے بعد رہائش ہوئی، رونق لگی وہاں پر، اور اب تک اسی جگہ پر رونق بھی لگتی ہے. روڈ جو ہے وہ ویران رہتے ہیں، لیکن
اکثر اوقات شامین پر میرے دوستوں نے کافی میرے ساتھ انسیڈنٹ شیئر کیے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے گھر میں ویسا ہوتا ہے، اور یقین بھی کرنا پڑتا ہے بیکاز آف ہمیں پتہ ہے بچپن سے ہی کہ یہ جو جگہ ہے وہ قبرستان کے اوپر بنائی گئی ہے. خیر جناب، ہمارے شو کا ٹائم جو ہے وہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے. آپ ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہماری اس بکواس کو سنا، جنہوں نے مجھے برداشت کیا. ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں میسیجز کی، ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں ای میلز کی، ان تمام لوگوں کا شکریہ. اور ان لوگوں سے معذرت، کرن آپ سے معذرت، آپ کی آج ہم کال جو ہے وہ اٹینڈ نہیں کر پائے. انشاءاللہ نیکسٹ شو میں ضرور آپ ٹرائی کیجئے گا اور آپ کو ہم شو میں ایڈ کریں گے. خیر جناب، کچھ دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کا انٹریکشن اس مخلوق سے ہو جائے جس کا اکثر ہم اس شو میں بات کیا کرتے ہیں، اور کافی لوگ اس مخلوق کو چیلنج بھی کر دیا کرتے ہیں. اب اللہ جانے کہ ان کو مذاق آتا ہے یا ایک چیلنج سمجھ کے اس چیز کو، اس مخلوق کو وہ چیلنج کرتے ہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ آبویسلی اگر آپ کسی کو چیلنج کریں گے اور بے تکی بات پہ چیلنج کریں گے تو سامنے والے شخص کو بھی برا لگے گا، بھائی کیوں فضول میں مجھے چیلنج کر رہا ہے. تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسی چیزوں کو کبھی بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا جائے. یہ چیز تو ایگزسٹ کرتی ہے، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی. کئی ساری کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس میں کوئی سوالیہ نشان نہیں بنتا، اور آج تک اس کو ایک عملی خاکہ پہنانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن کئی سارے لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے اب تک اس مخلوق کو ایکسپیرینس کیا ہے، کر رہے ہیں یا پاسٹ میں کر چکے ہیں. سوچیں کہ کہتے ہیں کہ ہر انسان پر تقریباً 9 سے 11 جنات کا ریشیو ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ انسانوں سے زیادہ تعداد ان مخلوقات کی ہے. کہتے ہیں کہ اگر ان پر آسمان سے ایک سوئی بھی پھینک دی جائے، اونچائی سے سوئی پھینک دی جائے، تو وہ سوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی جن پر ہی گرے گی. سوچیں کہ ابھی جس جگہ پر بیٹھ کر آپ ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ اکیلے موجود ہیں، لیکن شاید آپ اس وقت اکیلے نہیں. آپ کے ساتھ وہ مخلوق بھی موجود ہے جو آپ کو دیکھ سکتی ہے، آپ کو سن سکتی ہے، اور شاید آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے. اگر اس مخلوق کے بارے میں بات کی جائے یا سنی جائے تو یہ اور قریب آ کے اپنے بارے میں غور سے سنتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت آپ اکیلے موجود ہیں، لیکن شاید آپ اکیلے نہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ انٹرسٹنگ سٹوریز کے ساتھ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا. خدا حافظ.